میرے مولا امیر المومنین کوفہ میں بیٹھے ہوئے، ایک یہودی آ گیا اور اس نے آگے علی سے پوچھا، اس نے کہا علی سننے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں میں یہودی، لیکن تیرے علم کے قصے بڑے سنے ہیں، تم سے جو بھی بات پوچھی جاتی ہے فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے۔ علی میں یہودی ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں، یہ علم کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے کتابیں پڑھ کے آیا ہے، وہ کون سا استاد ہے جس نے تجھے سکھایا ہے؟ مولا کہہ سکتے تھے کہ میں امامت ہوں، میں عہدہ امامت میں فائز ہوں، علم ہماری جبلت میں ہوتا ہے، علم ہماری گھٹی میں ہوتا ہے، لیکن علی کو پتا تھا یہ یہودی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اب علی نے اسے دین سکھانا تھا۔ علی کے جملے آج بھی نہج البلاغہ میں ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تو نبی کو مانتا ہے؟ اسے کہ میں نہیں مانتا۔ علی نے فرمایا ھذا صفۃ العلم، ھذا اللعاب رسول اللہ مزکنی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہودی نے اپنا سر علی کے قدموں پہ رکھا، کہنے لگا یا علی پھر ہاتھ بڑھائیے، مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھائیے۔ علی کی آواز ہے یہ مسلمان کیوں ہونے لگا ہے؟ اسے کہا تیرا علم بتا رہا ہے، جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھوا دے۔ علی نے کلمہ پڑھوایا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہوا دربار امیر المومنین سے باہر گیا۔ یہ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا تو آج پتا چلا ہے یہ کمال تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کا ہے، یہ علم تیرا تو نہیں، یہ تو ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ علی کی آواز ہے شرم کر جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے، ابھی تو لعاب پیغمبر بولا۔ بسم اللہ صاحب، یہ جو دنیا میں جتنا علم پھیلا ہے یہ لعاب ہے، ابھی لہو تو بولے گا جب کعبے کی چھت پہ آئے گا، پھر وہ علم کے سینوں کو چیرے گا اور معرفت کی حقیقتیں باہر نکال نکال کے پھینکے گا۔ لہٰذا آج بھی دنیا سے صدا ہے، ہمارا عقیدہ نبوت سب سے بہتر، کیونکہ ہم نے علی ولی اللہ سے محمد رسول اللہ سیکھا ہے۔ ہمارے عقیدہ نبوت پہ کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہے، پرامن ترین قوم ہے، مہذب ترین قوم ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے احترام رسالت کا علم اٹھایا تھا انہوں نے گھر بھی جلائے، انہوں نے دکانیں بھی توڑی، پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، کبھی کسی دکان کا تالا بھی نہیں ٹوٹا، اور دکاندار بھی مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ یہ کھجوروں کے باغ سے شروع ہوئے، جب بھی لوٹا کوئی فروٹ ہی لوٹا۔ لہٰذا آج امت مسلمہ سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کی اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن آپ کی یہ آپ کی بادشاہی ہے نا جی، آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے۔ میں نے پورے ملک میں اپیل کی ہے شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے، آپ آج تحفظ حرمت رسالت کا قانون بنائیں، سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے۔ آپ بادشاہی مسجد میں رکھیں، آپ سینٹ میں بل پاس کریں، سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، گستاخ آج سے نہیں پکڑنے، پھر سلیبس بدلو، لٹریچر بدلو، نصاب بدلو، پھر جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں سے نکالو۔ آپ نے آج قانون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پھانسی ہونی چاہیے، پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے، کون توہین کرتا ہے؟ ہماری نظر میں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو جبریل سے پڑھوائے وہ بھی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزت رسالت کا معیار کیا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو، اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے۔ آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا۔ صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے، نبی کی وجہ سے ہے، نبی کے صحابی، ذاتی عزت تو نہیں ہے، شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے، زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں۔ عزت کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی۔ اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں، آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں۔
آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار، ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے. وہاں کے ہے یہاں سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا. ہمارے پاس جو اہل بیت ہے وہ نبی سے ہے، ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے، ان کا نبی کے ساتھ عہدے کا رشتہ ہے. لہٰذا عزت اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزت نبی کرنا پڑے گی. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا، پھر آگے آ گیا ہمارا عقیدہ امامت. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم خلیفہ تو ہو بلا فصل کہتے، بغیر فاصلے کے خلیفہ. اور جو میرا اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم اور 12 ائمہ کی امامت کی قسم، اگر رسول خم غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے، ہم صحابی کو مان لیتے. ہماری مجبوری ہے، ہم نے علی اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہمیں رسول نے دیا ہے. اور قرآن کہتا جو محمد دے وہ لے لو. اور پھر ہم علی پہ پکے اس لیے ہو گئے، ہمیں ضد علی پہ اس لیے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم علی ولی اللہ پہ اس لیے پکے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی ہے، ماننے کو دل ہو تو مان لینا. نہیں، من کن تو مولا ہو. اگر میری مولائیت کا اقرار کرنا ہے تو تمہیں اسے ماننا پڑے گا، اس کی مولائیت کا اقرار کرنا پڑے گا. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کہا کہ نبی چل پڑے، 3.5 گھنٹے علی پہ تقریر کی ہے. تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہو کے، چمکتی ہوئی دھوپ میں 3.5 گھنٹے کمر بائی رسول مسلسل علی پہ بولے. اگر یہ ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیتے تو یہ نہ بے شک بے شک بے شک 3.5 گھنٹے کا خطبہ. اور 3.5 گھنٹے کا خطبہ کیا، چلے میں لفظ خطابت کا کہہ دیتا ہوں. غدیر میں ماحول کیا تھا سرکار؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، اور مجمع سارا رضی اللہ تھا. 3.5 گھنٹے مسلسل غدیر کے چوک میں نبی نے علی ولی اللہ کی اہمیت بتائی. 3.5 گھنٹے علی پڑھا گیا. اور یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہوں گا، اکثر میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور ذاکرین کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ جی رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا اور ان لوگوں کے پلان رکھے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں. یہ بھی توہین ہے نبی کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے. اور دوسرا، شریعت کا مسئلہ ہے، غصبی مصلی پہ نماز نہیں ہوتی. کھینچے ہوئے اگر یہ پلان ہوتے تو اس پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا؟ ہاں پلان رکھے گئے، لیکن ان صحابہ کے رکھے گئے جن کے دل میں پہلے سے علی موجود تھا. ابو ذر کا پلان تھا، مقداد کا پلان تھا، حذیفہ کا پلان تھا. ان صحابہ کے پلان سجائے گئے. 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا گیا. پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے بلند نہیں کیا. کتابیں کہتی علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی. رسول نے علی کو باقاعدہ اٹھایا ہوا تھا. رسول پیچھے تھے، علی آگے تھے. میں لفظ پہ بدل دیتا ہوں، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی. لوگوں کو علی دکھایا جا رہا تھا. ادھر علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلے علی ولی اللہ کے منکر نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ولایت علی کا انکار کیا. اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی. اسے تیار کیا گیا تھا، جن بندوں نے تیار کیا انہوں نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ تو نے کرنا ہے علی کی ولایت کا انکار اور بدلے میں مانگنا ہے اللہ کا عذاب، اور ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا. اسے کہا کیسے نہیں آنا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہے آسمان پہ پتھر بھیج دے. اگر تو اتنا ہی سچا نبی ہے تو ہم پہ پتھر بھیج کے ہمیں کافروں کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ رسول نے دعا مانگی، آواز قدرت آئی، ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تو رہتا ہو، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہوتا ہو. اس کا تو نبی کے قریب کھڑے ہو کے عذاب مانگ لینا کہ اگر علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے عذاب بھیج. اللہ عذاب بھیجے گا
نہیں, کیونکہ وہ اپنے قانون توڑتا نہیں ہے. اگر اس نے ابو جہل پہ نہیں بھیجا تو تجھ پہ کیسے بھیجے گا؟ جب عذاب آئے گا نہیں, ہم باہر سے چور کر دیں گے. یہ علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ علی ولی اللہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, یہ رسول کی مرضی ہے. رسول نے رشتے کی وجہ سے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. سوچی سمجھی سازش کے تحت حارث کو نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس نے عذاب کی دعا مانگی, ابھی دعا ختم نہیں ہوئی, آسمان سے پتھر آیا, اس کے سر پہ لگا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. آواز محمد آئی, میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. فرمایا میرا محمد ناراض نہ ہونا, وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا منکر. اور ولایت کے منکر کو معافی نہیں. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی کسی بھی صورت کہیں بھی معافی نہیں. چلے میں جملہ سمجھا دیتا ہوں, میرے ساتھ مجمع تائید فرمائے گا. جو حارث کے سر پہ پتھر لگا یہ کہاں سے آیا تھا؟ بولیں گے نا جی آپ؟ آسمان سے, زمین سے ابھر کے تو نہیں لگا, آسمان سے آیا. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات کا تعلق ہے زمین سے. تو یہ آسمان سے کون سا پتھر آ گیا؟ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے, آسمان پہ پہاڑ نہیں تو پتھر کہاں سے آیا؟ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں قرآن کے سامنے گیا, میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا علی کے خاموش جا کر تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کی آواز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا اس نے ابابیل کی چونچ میں پتھر بھیج دیے تھے. تفسیر امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ واقعہ کیا تھا؟ پھر مولا نے اس واقعے کو متصل کیا. مولا نے فرمایا جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو خدا نے آسمان سے ابابیل کو بھیجا. ایک ابابیل کی ایک چونچ میں پتھر تھا اور وہ پتھر بھی ایک ذرے کے برابر تھا. ایک ابابیل ایک ہاتھی کا نشانہ لگا رہا تھا, ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا کا ارسلنا علیہم طیرا, ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی نہیں ہوتی, جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا نہیں ہوتی. ایک ابابیل ایک ہاتھی کا شکار کر رہا تھا. میرا 8واں بادشاہ مشہد کا وارث فرماتا ہے کہ ایک ابابیل کو آگے جبریل نے اللہ کا حکم دیا تھا. اس نے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر تو نے ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری زندگی کی تحفظ اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے. خدا کہتا ہے وہاں بیٹھ, اگلی وحی کا انتظار کر. امام رضا فرماتے وہ غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. اللہ نے اسے ایسے زندہ رکھا جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا. ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آگے اسی ابابیل سے خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال, حارث کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا, یہ مالک مکان کا دشمن. سارے بولا مل کے انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. علی ولی اللہ کا انکار نہ کرنا, کسی بھی آسرے پہ نہ کرنا. ہر آسرا دنیا کا آسرا ہے, علی قیامت کا آسرا ہے. علی قبر کے سہارے کا نام ہے, علی گنہگار کی ٹیک کا نام ہے. تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں جو پرچی چلنی ہے سفارش کی, اس پرچی کا نام ولایت علی. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, ولایت علی پہ ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتا نہ کرنا. زمانہ اور تیز ہو جائے گا, زندگی اور مشکل ہو جائے گی, سانس لینا بوجھل ہو جائے گا, لیکن ولایت علی ہے امتحانوں کا نام. کوفے میں آ کے ایک شخص نے کہا تھا مولا آپ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. فرمایا تنہا رہنے کے لیے تیار ہو جا. جب ولایت علی آتی ہے تو سب سے پہلے دنیا اسے چھوڑتی, کیونکہ علی اور دنیا ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے. علی نے دنیا کو طلاق دی. جہاں دنیا رہتی ہو علی تو وہاں سے گزرتا بھی نہیں ہے. دنیا داری رکھنی ہے تو پھر علی کو چھوڑنا پڑے گا, علی رکھنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. گھر جل جائے جلوا دینا, قتل ہونا پڑ جائے گردن دے دینا, قید ہونا پڑے جسم دے دینا. ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. اس علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹیاں شام کے بازار میں, دو انتہائی قابل قدر سید ذاکرین پیچھے تشریف فرمائے. ان کی مہربانی, میری جلدی کو انہوں نے مناسب سمجھا اور میں نے آپ کے سامنے نوکری دی. انشاءاللہ 14 اگست کو آپ کے سامنے تفصیلی ذکر ہوگا. سادات و غیر سادات
برے طریقے سے لوٹا ہے مسلمانوں نے آل محمد کے گھر کو. پہلے آگ ماں کے دروازے پہ لگی, وہی شام غریباں جلے ہوئے بچے ہوئے شعلے زینب کے خیمے کو لگ گئے. جو خنجر سقیفہ میں تیز ہوا وہ حسین کی گردن پہ پہنچ کے رکا. ولایت علی کو بچاتی بچاتی علی کی پردہ بیٹی شام کے مزار میں آ گئی. کیسے گزری میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں غیر سید ہوں, پیچھے 2 سید ہیں, شام تک مجلس جائے گی, کسی سید زادے سے پوچھ لینا کیسے گزری. میں غیر سید ہوں, مجھ سے نہ دربار پڑھا جاتا ہے نہ بازار پڑھا جاتا ہے. بس کچھ ایسا موقع آ گیا تھا کہ علی کی بیٹی کو آدھا بازار بیٹھ کے عبور کرنا پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر سے سخت مصائب پڑھا جاتا ہے, مصائب ہے ہی سخت. کس نے کہا ہے کہ مصائب نرم ہے؟ مصائب نرم ہوتا سجاد لہو نہ روتا. ایک لمحے کے لیے سوچو کتنا سخت ہوگا جس نے امامت کا جگر پھاڑ دیا. میں اکثر جناب سید الساجدین کی عزت پڑھتے ہوئے جملہ کہا کرتا ہوں, عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد. لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں لڑا نہیں تو شاید لڑنا نہیں آتا تھا. غازی سے زیادہ شجاع تھا عباس. کوئی سید مجھے معاف کرے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں, سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو پہلے ہی چوک پہ مر جاتے. یہ تو طاقت تھی, امامت تھی جس نے سجاد کو کھڑا کیے رکھا. کیسے گزری نہیں پڑھ سکتا, کیسے بازار میں رہی نہیں پڑھ سکتا. بسادات و غیر سادات. آدھی رات ملعون تخت پہ آیا, آدھی رات کو اس نے سپاہی کو بلا کے کہا جا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے اٹھا. آدھی رات کو سپاہی زندان کے دروازے پہ آیا. جو لفظ سمجھ کے رو لیتے ہو, اس نے دربار سے نکل کے زندان میں آ کے آواز دی, علی بن الحسین, حسین کا بیٹا سجاد تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. بلایا چوتھے کو تھا, 5واں بھی اٹھا. جس نے ہائے کہا بی بی تیرا کہنا قبول کرے. مجبوری کوئی ایسی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. آدھی رات کو باپ اور بیٹا ملعون کے دربار میں آئی. یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے چہرے پہ پریشانی تھی. مولا سجاد کی آواز ہے, کیوں بلایا تو نے ہمیں دربار میں؟ یہ دیکھ کے کہتا, حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. میں نے خود بی بی کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں, مجھے خبر ہے قیدی کے لیے رہائی کتنی اچھی خبر ہوتی ہے. اسے جب کہا نا سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں, عمران بن سجاد رو کے کہنے لگا مجھے بتا میں جاؤں کہاں. یہ دیکھ کے کہنے لگا مدینے چلا جا. مولا سجاد نے روکا, کہا کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا, جہاں کبھی عباس ہوتا تھا؟ کس مدینے میں جاؤں, تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ اسے کہا جہاں بھی جانا چاہتا شام چھوڑ. مولا سجاد نے کہا کیوں شام سے بھیجنا چاہتا ہے؟ اس کمینے کا جو جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا الدمۃ الثاقبہ میں, یہ کمینہ دیکھ کے کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں. ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کو. جلال آیا, جلال میں آ کے کہا تو نے محمد کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہ لگا, تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہ لگا, تو نے قرآن کے غلاف چھینے تجھے ڈر نہ لگا, تو نے کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہ لگا. اب تجھے ڈر کس بات کا آیا؟ شام تک مجلس جائے گی, جب تک یہ جملہ ذہنوں میں رہے گا, زندگی کی آخری سانس تک تیری آنکھوں کی عبادت ہوتی رہے گی. مولا سجاد نے کہا مجھے بتا, اتنا کچھ کرنے کے بعد تجھے ڈر نہ لگا, اب تجھے ڈر کس بات کا لگا ہے؟ جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے مجھے جملہ معاف کر دینا. یہ دیکھ کے کہنے لگا سجاد جسے تھوڑے دن پہلے شام کے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے. آدھی آدھی رات کو میں اٹھتا ہوں, کبھی اس کونے سے آواز آ رہی ہوتی ہے, کبھی اس کونے سے. تیری بہن کے بین مجھے سونے نہیں دیتے, تیری بہن کے رونے کی آواز چپ نہیں ہوئی. میں نے تو کہا تھا نا کہ اسے کہہ نہ رویا کر, وہ آج بھی روتی ہے. مجھے ڈر ہے اس کے رونے کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. مجھے نیند نہیں آتی. سجاد شام چھوڑ دے. مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ اس نے کرنا جو زندان میں ہے. اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث. وہ شریکت الحسین ہے, اس کا کربلا میں حصہ ہے. فیصلہ وہ کرے گی. آدھی رات مولا سجاد زندان میں ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے. تڑپ کے رو کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں؟
کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ اما وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. سکینہ کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی پھر روئی، رو کے کہتی سجاد ایسے نہیں، ایسے اٹھوں گی مورخ لکھے گا اس نے رحم کیا تھا. جیسے میرے باپ نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی، میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی، ویسے میں بھی منواؤں گی، تاکہ تاریخ لکھے میں فاتحہ ہو کے اٹھی تھی. اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائیں. سجاد مولا آدھی رات کو زندان سے دربار میں آئے، کمینہ میری ماں کی شرطیں. اس نے کہا بتائی جائیں. شہداء کے سر واپس چاہیے، دوں گا. 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے، دیتا ہوں. بشیر ابن جزلہ مہاری چاہیے، مل جائے گا. بسم اللہ. سیدزادہ ہے، اس کی آہ نکلی ہے. اس نے رو کے کہا صرف 3 اونٹ. باقی جتنے آئے تھے اسلام کو بچاتے بچاتے سجاد کے لگ گئے. کربلا سے لے کے شام تک سادات کے نقصان ہوا. فرمایا آخری شرط، اگلی شرط بتا. فرمایا شام ایک مکان خالی چاہیے. اس نے دیکھے کہ سجاد شام میں گھر خالی کیوں چاہیے؟ تم نے رہنا ہے؟ فرمایا نہیں، میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. ایک گھر خالی کروا، مجھے حسین کی مجلس کروانی ہے. شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، انہیں میں بتاؤں میرا باغی نہیں، میرا نمازی تھا. میں نے بتاؤں میرا اکبر کتنا حسین تھا. شام ایک مکان خالی چاہیے. اس نے کہا وہ بھی کروا دیتا ہوں. آخری شرط آئی ہے. سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا، باکر کا جسم کانپنا شروع ہو گیا. کچھ سید مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دینا. مولا سجاد کی آواز ہے آخری شرط ہے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے، خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے. یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں. سجاد نے کہا یہ کیوں منظور نہیں؟ یہ بغیر دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد رو کے کہتے ہیں کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے غلاف مجھے واپس کر، میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر. اس نے کہا کیا کرے گا؟ سجاد کی آواز ہے سیدھا قبر عباس پہ جاؤں گا، قبر عباس پہ رکھ کے کہوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں چادریں واپس لے آیا. آخری 1 منٹ. اس نے کہا ساری شرطیں منظور. 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. اب میں غیر سید ہوں، میں جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا، اشارہ کرنے لگا ہوں، جو سمجھے وہ ہائے ضرور کہے گا. بی بی دیوار کی ٹیک اٹھا کے اٹھی. بابا جی اونٹ تک پہنچتے پہنچتے زندان کی زمین سرخ ہو گئی. بٹھایا گیا اونٹ، زخمی نے زخمی کو سوار کروایا. بی بی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے. بی بی رو کے دی نا سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا، جو ماتم کرنے کے لیے آیا ماتم کی تیاری کرنا. آخری جملہ پڑھوں گا اسی میں ممبر چھوڑ دوں گا. رو کے آواز ہے سجاد مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا. سجاد قبرستان مسافرہ پہ گئے. سامنے چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی. سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی. سجاد قبر پہ آئے، قبر پہ گرے. گر کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں، امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. سکینہ روز میرے زانو پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئیں، دیکھ سکینہ میں مدینے جا رہا ہوں، آ سکینہ میں تجھے وطن واپس لے جاؤں. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. علی کی بیٹیوں نے سجاد کو اٹھایا. جتنے غازی کے نوکر بیٹھے مجھے جملہ معاف کرنا، سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کے کہتی علی کی بیٹیوں تم سید زادیاں ہو، میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، ایک مرتبہ پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. سید زادیوں نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پر زلزلہ آیا. علی کی عالیہ بیٹی نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی بی بی غازی معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا. سکینہ کی قبر ہل گئی. آواز آئی اماں سر اٹھا، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی.